انشاءاللہ تعالی فضائل اور مسائل کی بارے میں آگے میں جا کر انشاءاللہ بتاتے رہوں گا۔ آج میرے دوستو سنیں، جو آیات میں نے پڑھا ہوں 2 آیاتیں، اس کی اندر 9 بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر روزے کا فرضیت، دوسرا نمبر روزہ کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے، تیسرا نمبر سابقہ امتوں کے روزے، چوتھا نمبر میرے دوستوں روزہ باطنی عبادت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، آج میں سورۃ البقرہ کی آیات 182 تا 84 آیات پڑھا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی فرضیت اور اس کی فضیلت انشاءاللہ تعالی فضائل اور مسائل کی بارے میں آگے میں جا کر انشاءاللہ بتاتے رہوں گا۔ آج میرے دوستو سنیں، جو آیات میں نے پڑھا ہوں 2 آیاتیں، اس کی اندر 9 بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر روزے کا فرضیت، دوسرا نمبر روزہ کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے، تیسرا نمبر سابقہ امتوں کے روزے، چوتھا نمبر میرے دوستوں روزہ باطنی عبادت ہے، پانچواں نمبر میں روزے کی جسمانی فوائد، چھٹا نمبر روزہ اور قانون کی پابندی، ساتواں نمبر میں میرے دوستوں مریض اور مسافر کا روزہ، آٹھواں نمبر میں روزے کی بدلہ میں فدیہ، نواں نمبر میں میرے دوستوں روزے رکھنا
روزے رکھنا ہی بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر میرے دوستوں، اللہ نے رمضان المبارک کی روزہ کو فرض قرار دیا تمہارے لیے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے روزہ کو فرض قرار دی ہے۔ یہ روزہ میرے دوستوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ تم سے پہلے جو امت گزرے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تاکہ تم فرضگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دی ہے۔ کیوں؟ روزے کو فرض قرار دینے کا وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر جو علت ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم فرضگار بن جاؤ۔ میرے محترم، روزہ کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 33 نمبر رکن اور روزہ ہے۔ کلمہ، توحید و رسالت کے اوپر ایمان لینے کے بعد آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی توحید و رسالت کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے نماز فرض قرار دی ہے کہ 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت تمہارے اوپر فرض قرار دی۔ نماز کے بعد اسلام کی 33 رکن جو ہے وہ رمضان المبارک کی روزہ ہے، کہ جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت روزے فرض قرار دی ہے۔ یہ انشاءاللہ میں ابھی عنقریب آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پہلے امتوں کی جو روزے کے متعلق باتیں، ہماری بنیادی 9 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ پہلے امت کے اوپر جو اللہ رب العزت نے روزہ فرض قرار دی ہے۔ اب میرے دوستو، روزے کی فرضیت کی وجوہات جو بیان فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم فرضگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کر لو۔ اب میرے دوستو دیکھیں، روزہ فرماتی ہے اس کی مفہوم کیا ہے کہ روزے کی لفظی معنی ہے رک جانا۔ عربی زبان میں اس کے لیے امساک کا لفظ بھی استعمال کیا، کس سے رکنا ہے۔ اب میرے دوستو، شریعت میں روزہ کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ روزہ فرمایا کہ کھانے پینے سے، اپنے عورتوں سے، خواہشات نفسانی سے بچنے کا نام کب سے کب تک، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا، تمام خواہشات سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، ہر قسم کی چیزوں سے رکنا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ شرعی طور پر اس کو یہ کہا۔ ایسے روزے کا مفہوم کیا ہے؟ رک جانا۔ عربی میں اس کو امساک بھی کہتے ہیں، اور شریعت کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا، الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رک جانا، طلوع آفتاب سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ ہے روزہ کے مفہوم۔
تو اپنے آپ کو تمام تر خواہشات سے، کھانے سے، پینے سے روکنے کا نام، میں خواہشات نفسانی سے روکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب میرے دوستوں، روزہ نفسانی خواہشات سے باز رہنا، اس نیت سے، اس نیت کے ساتھ کہ میرا روزہ ہے، اسی کو کہتے ہیں صوم، اور اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ ارکان اسلام میں سے میرے دوستوں، توحید و رسالت کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ اب اسی طریقے سے میرے دوستوں، علیکم بالصیام فإنہ لا عدل لہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علیکم بالصیام لا عدل لہ، روزہ کو لازم پکڑو، کیونکہ روزہ جیسے کوئی اور عبادت نہیں ہے، روزہ جیسے کوئی اور عبادت نہیں ہے، کہ روزے کی حالت میں جو انتقال ہوتی ہیں سیدھے جنت میں جاتی ہیں۔ فرمایا روزے افضلہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرمایا افضلہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ وہ روزوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا، سب سے پہلے 10 روزہ رحمت ہے، بیچ والے 10 روزہ مغفرت ہے، آخری جو 10 روزہ ہے میرے دوستو جہنم کی عذاب سے نجات دلانے والی ہے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے۔ تو روزے کی جو 3 حصے میں اللہ کے رسول نے تقسیم فرمایا کہ روزہ کیا چیز میرے دوستوں، اور کہا کہ یہ تمہارے اوپر تو اللہ نے فرض قرار دی ہے، کیوں؟ تاکہ تم فرزگاری اختیار کرو۔ اب سابقہ امتوں کے لیے بھی روزے اللہ نے فرض قرار دی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ایام بیاض کے روزہ رکھتے تھے، یعنی 13، 14، 15، یہ ان کے اوپر فرض تھا، ہر ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرض قرار دی، اور اس دور کے ان کی امت کے لیے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، لیکن امت محمدی کے لیے روزہ فرض نہیں ہے۔ ایام بیاض، یہ روزہ امت محمدی کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے، ہر مہینہ کے 3 روزہ رکھنا، 13، 14، 15 کا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے بھی روزے کو فرض قرار دی، اور وہ لوگ بڑے سخت مزاج کے تھے، ان کے اندر اکڑ بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے میرے دوستوں اس امت کو سارا سال روزہ رکھنے کا حکم تھا، پورا سال بھر روزہ رکھنے کا حکم تھا حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے اور پھر تیسرے دن روزہ افطار کرتے تھے، یعنی ہر 3 دن میں 2 دن روزہ رکھنا، 1 دن چھوڑنا، 2 دن روزہ رکھنا، 1 دن چھوڑنا، یہی انداز تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کی امت کے اوپر۔ اب میرے دوستوں، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میرے دوستوں پورے سال بھر میں صرف اور صرف 1 ماہ کی روزے فرض کیے ہیں،
ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ایام معدودہ، ایام معدودات، یعنی یہ گنتی کی چند دن ہیں، یعنی 30 یا 29، 30 یا 29، 367 دنوں میں اللہ نے 30 یا 29 دن کے روزے امت محمدی کے لیے، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صرف 30 یا 29 دن کے روزے کو فرض قرار دیے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب الآثار میں فرماتے کہ ہر عبادت میں ریاکاری امکان ہے۔ یہ 33 نمبر میں نے بتایا سابقہ امتوں کے روزے۔ 34 نمبر روزہ باطنی عبادت ہے۔ روزہ باطنی عبادت کیسے ہوا؟ تو امام طحاوی اپنی کتاب مشکل الآثار میں فرماتے ہیں کہ ہر عبادت میں ریاکاری، ہر عبادت میں ریاکاری کا امکان ہے، صرف روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں ہے، ریاکاری کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ یہ باطنی عبادت ہے، اس کی تعلق براہ راست اللہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی تعلق ہے۔ یعنی میرے دوستوں روزہ داروں کے لیے بھی 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو اس میں تعلق معاملہ ہے کہ فرحتان 2 خوشیاں ہیں روزہ داروں کے لیے، ایک اس کی روزہ افطار کرتے وقت جو اس کی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، دوسرے جس دن اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اب روزہ دار ایسی ایک باطنی عبادت ہے جس کی تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الصوم الی وانا اجزی بھی، کہ جس کی جزا میں خود خاص طور پر خود عطا کروں گا۔ حدیث قدسی کی الفاظ میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، جس کی جزا میں خاص طور پر خود عطا کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا میں خود بندے کو عطا کروں گا۔ باقی کیسی چیزوں کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا۔ اگر کوئی شخص عام لوگوں کے سامنے تو نہیں کھاتا پیتا، مگر ایسے کر لیتا، وہ کہتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوں، میں کیا پتا ہے؟ وہ خود جانتا ہے کہ وہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے، اور اس کی رب جانتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ دار ہوں، کیا میں روزہ رکھا ہوں؟ تو انہیں کوئی دنیا کی کوئی بھی بندہ یہ محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ وہ بندہ روزہ رکھا ہے یا نہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو کہتے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب وہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں وہ خود جانتا ہے اور اللہ جانتے ہیں، اس کے متعلق اللہ جانتا ہے، کیونکہ روزہ دار کی تعلق کس سے ہے بھائی؟ براہ راست اللہ سے ہے۔ تو یہ کیا ہوا میرے دوستوں؟ عبادت باطنی ہے، یہ ظاہری عبادت نہیں ہے، باطنی عبادت ہے۔ اس کی دل جانتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ وہ خود روزہ رکھے ہوا ہے یا نہیں، اور دوسرے اللہ جانتے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ روزہ دار ہے یا نہیں۔ تو ایسی عبادت باطنی ہے میرے دوستوں کہ لاکھوں دنیا کے سامنے وہ اعلان کیوں نہ کر دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، لیکن پوری دنیا کی کوئی بھی اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں، اور روزہ دار ہے یا نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہی جانتا ہے اور اس کے رب جانتا ہے۔
5واں نمبر میرے دوستوں، چوتھے نمبر یہ روزہ عبادت باطنی،